البتہ دو احادیث بڑی اہم ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں میں وہ یہاں پر بیان کر دیتا ہوں، اور دونوں احادیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 375 نمبر 375، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے ارض پر ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو پکارنے والا ہے، اللہ کی یاد کرنے والا ہے۔ اگر ایک شخص بھی ایسا دنیا میں موجود ہوا جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ میں بلیو کرنے والا ہے، گاڈ کو ماننے والا ہے، تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے اندر کلیئر کٹ یہ اشارہ مل گیا کہ قیامت صرف کافروں کے اوپر قائم ہوگی، کوئی بھی مسلم دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کوئی ایک مسلم بھی ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا تو ہے۔ اچھا، صوفیاء نے اس حدیث سے کچھ اور ہی رزلٹ نکال لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کی ضربیں لگانی چاہیے۔ حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو ہو رہی ہے بات کہ جب تک اللہ کو کوئی یاد کرنے والا موجود ہے، کوئی مسلم موجود ہے، کوئی اوبیڈینٹ گاڈ کا موجود ہے، خدا کا ماننے والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ میرا اس ویڈیو کی وساطت سے بھی چیلنج ہے دنیا میں جتنے بھی صوفیاء آباد ہیں ان کو، اور جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے بھی سنت اذکار مروی ہیں، کبھی بھی آپ کو ایبسولوٹلی اللہ کے نام کے ساتھ ذکر نہیں ملے گا۔ یا ہوگا سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، یا ہوگا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا ہوگا اللہ اکبر، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، یا ہوگا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، یا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت برائی سے بچنے کی اور نہ ہے قوت نیکیوں پہ استقامت کی مگر اس اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو پروٹوکول کے ساتھ ملیں گی، اللہ تعالی کی کوالٹیز کے ساتھ۔ ایبسولوٹلی کبھی نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ کہو اللہ 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 اللہ، کوئی نہیں ملے گا آپ کو، ہمیشہ ملے گا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ اللہ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف۔ اس طریقے سے دعائیں بھی ہوں گی وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوں گی، اللہم اے میرے اللہ، یہ پکارنے میں بھی یوں ہوگا اے میرے اللہ، یا ہوگا یا رب اے میرے رب اے میرے رب۔ تو یہ میرا چیلنج ہے ہمیشہ سے صوفیاء کے لیے کہ کبھی ایبسولوٹلی وہ نہیں دکھائیں گے کہ اللہ کا ذکر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہو، ہمیشہ پروٹوکول کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا۔ ایبسولوٹلی اللہ کو پکارا نہیں گیا ہوگا، اس کی کوالٹیز کے ساتھ پکارا گیا ہوگا۔ لہذا یہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، دنیا میں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس سے مراد اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ کو ماننے والا۔ یہ محاورتاً بات ہوئی ہے، ورنہ یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے بھی ذکر موجود ہوتا کہ اللہ اللہ اتنی دفعہ پڑھو، نہیں، یہ ملے گا سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، ایک روایت میں 34 دفعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے جو تسبیحات فاطمہ ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ وہ بھی آپ دیکھ لیں، سب سے بہترین وقت ذکر کرنے کا فرض نماز کے بعد ہے۔ اس میں بھی آپ کو جو تسبیحات ملیں گی جتنی بھی، ان میں بھی کہیں اللہ اللہ کا ذکر نہیں ملے گا۔ جتنے سنت اذکار ہیں، اور ہم نے تو الحمدللہ یہ کمپائل کر دی ہیں پورے کے پورے گرین کارڈ کی شکل میں، فرض نماز کے بعد سنت اذکار، اہل سنت پاک .com پہ آپ کو PDF بھی مل جائے گی، اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی اس کے مل جائے گی، اور ایک بلو کارڈ ہے، آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ۔ آخرت کا بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں،
صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں آپ کو ahlsunnatpak.com میں مل جائیں گے. PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی اویلیبل ہے. آپ سب اذکار دیکھیں, وہ کسی میں بھی آپ کو یہ والا ذکر نہیں ملے گا اللہ 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 نہیں. میں نے چیلنج کیا کہ نکالیں کوئی حدیث جس میں یہ ذکر موجود ہو, اور میں اس سے بھی بڑھ کے آگے چیلنج کرتا ہوں, کوئی ضعیف حدیث ہی نکال دیں, صحیح تو چھوڑ دیں. بعض جھوٹ اتنے بڑے جھوٹ ہوتے ہیں جو ضعیف روایتوں میں بھی موجود نہیں ہوتے. مثال کے طور پر حنفیوں نے جھوٹ مچا دیا کہ یہ جی بعض منافقین بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جھوٹی حدیث کہہ کے بھی حدیث لکھی ہوئی ہونا آپ ہمیں پیش کر دیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن نہیں, ایک چوہا چھوڑ دیا ہے اور پبلک اس کے پیچھے چل رہی ہے. عوام کل انعام یہ کہا جاتا ہے. عوام چوپایوں کی مانند ہیں, جانوروں کی مانند ہوتے ہیں. عوام کل انعام, جس طرح مرضی لگا دو. سن سنا کے سنی, اور پائی پڑھ پڑھا کے سنی پڑھو, سن سنا کے ٹنی بنتا ہے بندہ. سنی سن ہو گیا, ٹن ہو گیا. پڑھ لکھے سنی پڑھو, پڑھ پڑھا کے سنی. تو جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ کو یاد کرنے والا. اذان دیکھ لیں, سب کی سب اسی طریقے سے. حالانکہ اذان تو ہونی چاہیے تھی اللہ اللہ سے شروع ہوتی, وہ بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ میں. آپ سارے اذکار اپنے دیکھ لیں, صبح شام کے اذکار دیکھ لیں, فرض نماز کے بعد اذکار دیکھ لیں, ایون دعائیں دیکھ لیں, مسجد میں جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, سب اللہ کے ذکر ہیں. لیکن کہیں صرف اللہ نہیں آئے گا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ٹائلٹ میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہیں آپ کو نہیں ملے گا اللہ. یہ کہیں ذکر ہے ہی نہیں. یہ انہوں نے خود سے ڈیوائز کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ توہین پہ بھی مبنی ہے. یعنی دنیا میں بھی آپ اگر کسی شخص کو اس طریقے سے اس کے نام سے بلائیں, صرف بلاتے جائیں اور بات کوئی نہ کرے, تو یہ محمل جملہ ہوگا. اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ اللہ. ہاں اگر ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, تو سینس ہوگا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, سینس ہوگا. اللہ اکبر, سینس ہوگا اے اللہ تو بہت بڑا ہے, سینس ہوگا. سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, جملہ ہوگا. خالی اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ انتہائی توہین پر مبنی ہے جو ذکر بھی ڈیوائز کرتے ہیں. اور یہ پھر جو مشہور کر دیتے ہیں نہیں جی وہ جی قرآن کا کوئی لفظ بھی پڑھے تو ثواب ہے, تو اللہ قرآن میں آئے, صرف اللہ بھی کوئی کہہ لے تو کیا حرج ہے؟ تو شیطان بھی قرآن کا لفظ ہے. شیطان پڑھنے میں بھی آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, اس کے ہر حرف کے اوپر. بھائی میرے, چاہے اللہ کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ ہو, اس کو ایز اے وظیفہ تعلیم کرنے کی اتھارٹی صرف پروفٹ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی شخص وظیفہ تعلیم نہیں کر سکتا کسی دوسرے شخص کو. مثلا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی ٹوائلٹ میں جاتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے, کیا ہضم ہو جائے گا لوگوں کو؟ کیا درود شریف پڑھنا گناہ ہے؟ ٹوائلٹ میں جاتے وقت اگر اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے جانے سے پہلے, تو درود شریف کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ سارے کہیں گے جی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں تعلیم فرمایا. تو یہی تو ہم بات سمجھا رہے ہیں. کیا مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ میں جانے والی دعا پڑھی جائے گی؟ حالانکہ کوئی بری دعا تو نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میرا خیال ہے یہ دعا تو مسجد میں جاتے وقت بھی پڑھنی چاہیے, کیونکہ سب سے بڑے شریر جو ہیں وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے مولوی, من الجنۃ والناس. اللہ تعالیٰ مانا کہ یہ گمراہ کرنے والے شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں. مولویوں کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بالکل ٹھیک ہے, اجتہادی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ یہ دعا اجتہادی طور پہ ٹھیک ہے, لیکن مسجد میں جاتے وقت جو تعلیم کی گئی ہے دعا وہ یہ نہیں ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک شخص کو چھینک آئی, اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر پاس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ تم نے کیا پڑھا؟ میں تم سے زیادہ رسول اللہ پر درود پڑھنے والا ہوں, لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے ہمیں درود تعلیم نہیں فرمایا,
صرف وہی کہو جو اللہ کے محبوب نے تعلیم فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرماتے تھے کہ ہم چھینک آنے پر پڑھیں الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. تم نے ساتھ درود شریف کیوں پڑھا ہے؟ آج تک مولوی ہوتا کہتا ہے بڑے بڑے گستاخ ہو درود منکر ہو. اسی تے اذان نال بھی پڑھنا ہے, اسی تے قامت نال بھی پڑھنا ہے. پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم کہتے ہیں بھائی میرے یہ کہاں پہ تعلیم ہوا ہے اذان سے پہلے درود, اذان کے بعد تو درود ثابت ہے صحیح مسلم میں, وہ دعا بھی ثابت ہے, لیکن اذان سے پہلے جو آپ درود پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو یہ عبداللہ بن عمر کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جناب تسی تے منکر ہو درود کے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو ڈانٹ دیا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بات تعلیم کرے. لہذا تصوف کے ساتھ ہماری جو سب سے بڑی جھگڑا ہے نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وظیفے خود ڈیوائز کیے ہوئے ہیں, یہ فیبریکیٹ کرتے ہیں وظائف, اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے اوپر اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا پڑا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت وظائف کتنے ہیں. اور میں یہ اکثر چیلنج کرتا ہوں, آج بھی دن کو میں ایک بھائی کو بتا رہا تھا کہ میں پورے دنیا کے صوفیاء کو یہ چیلنج کرتا ہوں, پاکستان میں بھی یہ جتنے میرے سامنے لے آئے, اللہ کے سامنے انہوں نے جان دینی ہے. میرے چیلنج سے بعد میں اگر کوئی دعا یاد کر لیں اللہ کی بات ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک صوفی دنیا میں پروڈیوس کریں کسی بھی سلسلے کا, چاہے عرب میں ہو یا عجم میں, وہ مجھے فرض نماز کے بعد کے 17 سنت اذکار ترجمے کے ساتھ سنا دیں جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں, یا تقریباً 25 کے قریب اذکار صبح و شام کے ہیں. اس سے بڑا چیلنج کرتا ہوں بغیر اٹکے ہوئے دیکھ کے سنا دیں. یہ دعا کوئی پڑھ سکتا ہے جس نے پہلے زندگی میں نہ پڑھی ہو؟ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پڑھ کے سنا سکتا ہے جب تک اس نے یاد نہ کی ہوئی ہو, دیکھ کوئی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ سب کے سب ان کے باطل دعوے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس حدیث کے حوالے سے, اس لیے میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7299 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن اور رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے, یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ سے لات اور عزا بتوں کی پرستش شروع نہ ہو جائے. یعنی جس طرح مکہ مدینے میں لات اور منات کی عزا کی پوجا کی جاتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے, قیامت سے جسٹ پہلے دوبارہ سے پوجا شروع ہو جائے گی. اور یہ سارے معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلافت راشدہ قائم کرنے اور ان کے وفات کے بعد کے معاملات ہیں, یہ ہو جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, کیونکہ میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا, قرآن کے ساتھ مبعوث کیا, الہدا کے ساتھ, تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس کا برا مان جائے. تو اس آیت کے تحت تو میں سمجھتی تھی کہ یہ دین تو ہمیشہ کے لیے غالب ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین غالب ہوگا, لیکن جیسا اللہ تعالیٰ چاہے گا, جتنی دیر کے لیے چاہے گا, لیکن الٹیمیٹلی یہی معاملات ہونے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایک خوشبودار ہوا چلے گی پوری دنیا میں, جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہوں گے, اور کوئی ایسا مسلمان ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, اس تک بھی وہ ہوا پہنچے گی, اور اس ہوا کی وجہ سے اس کی روح قبض کر لی جائے گی. صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے. اب وہ جو حدیث تھی نا کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے, اس کی ایکسپلینیشن یہاں پر ہو گئی کہ اس سے مراد تھا مسلمان, ورنہ اللہ اللہ تو کافر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں. اس سے مراد مسلمان, اللہ کو ماننے والا. ہوا چلے گی اور سب کی روح قبض کر لی جائے گی, اور پھر صرف دنیا میں کافر رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی. بہرحال یہ حدیث بہت زیادہ ہیں. اس کانٹیکسٹ میں انسائکلوپیڈیا آف حدیث مشکات المصابیح, جس میں نے پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 111 بھی, اس میں قرب قیامت
کے وقت کیا معاملات ہوں گے، دجال والا ایشو، اسی طریقے سے قرب قیامت کی نشانیاں، نزول عیسیٰ، اس کانٹیکس میں 338 احادیث موجود ہیں بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں، ساری احادیث وہاں پر جمع ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5360 سے لے کر 5697 تک، تو جسے شوق ہو تو یہ احادیث پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے، 3 لیکچر ایسے ہیں جو اس کانٹیکسٹ میں ہیں۔ مسئلہ نمبر 127 بھی امام محمد مہدی سے ریلیٹڈ، مسئلہ نمبر 133 دجال سے متعلق، اور مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق۔ جسے شوق ہو تو وہ یہ تینوں لیکچرز دیکھ سکتا ہے۔